ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کلام اقبال اور تعمیر شخصیت۔ اس ضمن کے اندر پچھلی لیکچر کے اندر ہم علامہ اقبال کے حوالے سے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ آج تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا ہے کہ کلام اقبال کی اپنی اہمیت کیا ہے اور اس کی معنویت کیا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کے اندر وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو تعمیر شخصیت کے اندر ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تعمیر شخصیت کے جو بنیادی لوازمات ہیں وہ سب کے سب ہمیں علامہ اقبال کے کلام کے اندر کم و بیش دکھائی دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر انہوں نے کوئی اپنا ذاتی فلسفہ دیا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر سے ہی جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں تعمیر شخصیت کے حوالے سے ان کو انہوں نے چن چن کر اپنے کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کے دور کے اندر شاعری کا حال یہ تھا کہ حسب معمول سے مراد ہے جو پہلے سے ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ وہ جو اردو کی شاعری تھی وہ عشق محبوب کے ذکروں سے، یعنی فانی محبوب کے حسن سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ بڑے بڑے شعراء کا حال یہ تھا کہ وہ محبوب کی زلف اور رخسار سے باہر نہ نکل پا سکے، اور اسی دائرے کے اندر ان کی شاعری اور ان کا کلام گھوم رہا تھا۔ علامہ اقبال نے کمال دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاعری کو ان سفلی اور ادنا جذبات سے اور تاثرات سے بہت زیادہ اوپر اٹھاتے ہوئے ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے فلسفی تھے۔ انہوں نے اپنے فلسفیانہ جو افکار تھے، نظریات تھے، خیالات تھے، ان کے اظہار کا ذریعہ بنایا شاعری کو، اور اس مقصد کے اندر اتنے کامیاب ہوئے کہ کامیابی کی معراج پر پہنچ گئے۔ اس زمن کے اندر اتنے زیادہ کامیاب ہوئے کہ کامیابی کی معراج پر پہنچ گئے۔ شاعر اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کا ایک تیسرا بہت بڑا وصف اور بہت بڑی خوبی، جو ان دو خوبیوں میں سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کی خوبی ہے، وہ ہے علامہ اقبال کا عاشق رسول ہونا۔ حضور علیہ السلام کا عشق و محبت ان کی شخصیت کے اندر اس طرح سرایت کیے ہوئے تھا کہ وہ اضطراری حدوں کو چھو رہا تھا۔ دو درجے ہوتے ہیں نا محبت کے، ایک اختیاری درجہ ہوتا ہے جن کے اندر انسان اپنے ہوش و حواس کے اندر عقل کے دائرے میں رہتا ہے، اور ایک درجہ پھر وہ ہوتا ہے جو اختیار سے باہر نکل جاتا ہے، جہاں انسان کا اپنا اختیار ہی نہیں رہتا ہے محبت کے اندر۔ تو علامہ اقبال حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر اضطراری حدود کو چھو رہے تھے، اور اس کا اظہار ان کی زندگی کے کئی واقعات سے بھی ملتا ہے، اور ان کے کلام کے اندر بھی جگہ جگہ پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ علامہ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، 60 کو کراس کر چکے ہیں۔ ایک صاحب ان سے ملنے آئے، دیکھا علامہ اقبال زاروں قطار رو رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے رو اس لیے رہا ہوں کہ میری عمر 60 سے کراس کر گئی ہے، 60 سال سے زائد ہو چکی ہے، اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 63 برس تھی، تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری عمر 63 سے کراس کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اختیاری دائرے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اضطراری درجے کی باتیں ہیں۔ اس چیز نے ان کے کلام کے اندر بلا کی جاذبیت اور چاشنی پیدا کر دی تھی، اور ان کے کلام کو ایک امر بنا دیا تھا۔ علاوہ عظیم ایک بندہ مومن کے اندر جو خوبیاں، جو صفات ہونی چاہیے، وہ کم و بیش ساری کی ساری ان کی ذات کے اندر پائی جاتی تھیں۔ علامہ نے کہا قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ خوبیاں ان کی اپنی ذات کے اندر بھی پائی جاتی تھیں، اور یہی خوبیاں وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کے اندر اور تمام افراد کے اندر بھی پیدا کرنا چاہتے تھے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کو وقف کیا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔